فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 27ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 394، 16واں باب، اور متعلق ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات زندگی پر۔ عنوان ہے طویل مدت پروگرام کے تحت وسیع بنیاد پر تنظیمی سرگرمیاں۔ ہمارے دوسرے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی طرح امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نیک اور شائستہ بندے کی مختصر زندگی کفر اور طغیان کے خلاف برسر پیکار میں گزری۔ آپ نوجوانی ہی میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد کرتے رہے، اور 25 سال ہی کی عمر میں آپ کا وجود مبارک دشمنوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا اور آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ جس طرح ہمارے دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام میں سے ہر ایک نے اپنے جہاد کے ذریعے اسلام کی پر افتخار تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا، امام علی نقی علیہ السلام نے بھی اپنے عمل کے ذریعے جہاد کر کے ہمارے لیے ایک درس دیا، اور وہ درس یہ ہے کہ جب کبھی بھی منافقین اور ریاکاروں سے واسطہ پڑ جائے تو ہمیں ہمت سے کام لیتے ہوئے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ مومنین کو اس سے باخبر کرنا، انہیں دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار اور آمادہ کرنا ہے۔ اگر دشمن کھلے عام اپنی دشمنی کا اظہار کرے اور ریاکاری کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی دشمن مامون عباسی کی طرح اپنے چہرے پر تقدس کا نقاب ڈال کر اسلام کی باتیں کرنے لگے تو پھر لوگوں کے لیے ایسے دشمن کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بلکہ پوری تاریخ میں طاقتور لوگوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ جب وہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے سے عاجز ہوں تو پھر ریاکاری اور منافقت سے کام لیتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مامون کے چہرے سے ریاکاری اور منافقت کے پردے کو اتار پھینکیں، اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ یہ بزرگوار مقاومت کی نشانی اور علامت ہے، ایک ایسے عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بنو عباس کے اس ریاکار خلیفہ بنو مامون عباسی سے مقابلے میں گزاری، اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور مشکل سے مشکل حالات کو برداشت کیا اور تمام ممکن طریقوں سے ان کا مقابلہ کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے آزادانہ بحث و مباحثے کا آغاز کیا اور مامون کی زندگی میں مختلف مذاہب کے علماء اور دانشوروں کے ساتھ علم کلام کے دقیق اور مشکل موضوعات پر دلیل اور استدلال کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اپنی برتری ثابت کر دی۔ لہٰذا آزادانہ بحث و مباحثے کا یہ اسلوب ہماری میراث ہے، اور یہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کے دور میں رائج تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں آپ ہی کے ذریعے اس خوبصورت طریقے کا آغاز ہوا۔ اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کے دور کے خلفاء کے درمیان ہونے والی سرد جنگ میں ظاہری اور باطنی طور پر جسے فتح نصیب ہوئی وہ امام علی نقی علیہ السلام ہی تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور امامت میں یکے بعد دیگرے 6 خلفاء آئے اور واصل جہنم ہوتے گئے۔ ان میں سے آخری خلیفہ معتز تھا جس نے امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کیا۔
اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد خود بھی مر گیا۔ ان خلفاء کی اکثریت بڑی ذلت کی موت مری۔ ایک اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا تو دوسرے کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا۔ اسی طرح بنو عباس کے خلفاء کی ہوا اکھڑتی چلی گئی۔ لیکن اس کے برعکس امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ان کے انتہائی سخت اور دشوار حالات کے باوجود شیعان اہل بیت علیہم السلام کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا اور وہ قوی اور طاقتور ہوتے چلے گئے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے 42 سال عمر پائی، جس میں سے 20 سال آپ کے سامرا میں رہے، جہاں پر آپ کھیتی باڑی کرتے اور زندگی کا گزر بسر کرتے رہے۔ سامرا شہر کو دراصل ایک فوجی چھاونی کی حیثیت حاصل تھی، جسے معتصم نے تعمیر کروایا تھا تاکہ وہ اپنے قریبی ترک غلاموں کو جو ترکستان، سمرقند، منگولیا اور مشرقی ایشیا سے لائے گئے تھے وہاں پر بسا سکے، نہ کہ آذربائیجان اور دیگر علاقوں کے رہنے والے ترکوں کے لیے۔ یہ لوگ چونکہ نو مسلم تھے، اس لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور مومنین کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ اسلام سے بھی اچھی طرح واقف نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتے اور عربوں یعنی بغداد کے لوگوں کے ساتھ سخت اختلافات رکھتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں اسی سامرا شہر میں بزرگ شیعہ ایک خاصی تعداد میں جمع ہو گئے تھے اور امام انہیں منظم کرنے نیز انہی کے ذریعے خطوط اور دیگر ذرائع سے امامت کے پیغام کو پورے عالم اسلام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ قم، خراسان، رے، مدینہ، یمن اور دیگر دور دراز علاقوں اور پوری دنیا میں انہی افراد نے شیعہ مکتب فکر کو پھیلایا اور اس مکتب پر ایمان رکھنے والے افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ امام علی نقی علیہ السلام نے یہ تمام کام ان 6 خلفاء کی خوانچکا شمشیروں کے سائے تلے اور ان کی مرضی کے برخلاف انجام دیے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ایک معروف حدیث یہ ہے، جس کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ سامرا میں اچھی خاصی تعداد میں شیعہ اسی طرح سے اکٹھا ہو گئے تھے کہ دربار خلافت انہیں پہچان نہیں پاتا تھا، کیونکہ اگر وہ انہیں پہچان جاتا تو ان سب کو تہہ تیغ کر دیتا۔ لیکن چونکہ ان افراد نے اپنا ایک مضبوط نیٹ ورک بنا لیا تھا، اس لیے خلافت بھی ان لوگوں کی شناخت نہیں کر سکتی تھی۔ ان عظیم شخصیات یعنی ائمہ علیہم السلام کی ایک دن کی سعی اور کوشش برسوں کا اثر کرتی تھی۔ ان کی مبارک زندگی کا ایک دن 100 برسوں تک کام کرنے والے ایک گروہ کی کارکردگی سے زیادہ معاشرے پر اثر ڈالتا تھا۔ ائمہ اطہار نے اس طرح دین کی حفاظت کی، ورنہ جس دین کے علمبردار، متوکل، معتز اور متعصم اور مامون جیسے افراد ہوں، اور جس کے علماء یحییٰ بن اقسم جیسے لوگ ہوں جو دربار خلافت کے عالم دین کہلانے کے باوجود انتہائی درجے کے فاسق و فاجر تھے، ایسی صورتحال میں دین کو تو بالکل بچنا ہی نہیں چاہیے تھا اور انہی ابتدائی ایام میں اس کی بیج کنی ہونی چاہیے تھی، اس کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے تھا۔ مگر ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اس جدوجہد اور سعی و کوشش نے نہ صرف تشیع بلکہ قرآن مجید، اسلام اور دینی تعلیمات کا تحفظ کیا۔ یہ ہے خدا کے خالص مخلص بندوں اور اولیاء خدا کی خصوصیات۔ اگر اسلام میں ایسے کمر بستہ افراد نہ ہوتے تو 1200-1300 برسوں کے بعد اسے حیات نو نہ ملتی اور وہ اسلامی بیداری پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہوتا، بلکہ اسے دھیرے دھیرے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر اسلام کے پاس ایسے افراد نہ ہوتے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان عظیم اسلامی تعلیمات کو انسانی ذہنوں اور اسلامی تاریخ میں زندہ و جاوید کر دیا تھا، تو اسلام ختم ہو جاتا اور اس کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہتی، اور اگر کچھ بچ بھی جاتا تو اس کی تعلیمات میں سے کچھ بھی نہیں بچتا، یہودیت اور عیسائیت کی طرح کہ اب ان کی اصل تعلیمات میں سے تقریباً کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ قرآن مجید کا صحیح و سالم باقی رہ جانا، حدیث نبوی کا
باقی رہ جانا، اتنے سارے احکام و تعلیمات کا باقی رہ جانا اور اسلامی تعلیمات کا 1000 سال بعد انسان کی وضع کردہ تعلیمات سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرنا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ انتہائی غیر معمولی بات ہے، جو مجاہدت کے ساتھ انجام پائی ہے، بلکہ اس عظیم کام کی راہ میں ظلم و ستم کا شکار ہونا، اسیر ہونا اور قتل ہونا بھی عام بات تھی۔ تاہم اہل بیت علیہم السلام کے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب مستعصم باللہ نے 218 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کو ان کی شہادت سے 2 سال قبل مدینے سے بغداد طلب کیا تو امام علی نقی علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مدینے میں رک گئے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد میں لایا گیا تو مستعصم نے آپ کے اہل خانہ کے بارے میں تحقیق کی اور جب اسے پتہ چلا کہ آپ کے بڑے فرزند علی بن محمد کی عمر 6 سال ہے تو اس نے کہا یہ خطرناک بات ہے، ہمیں اس کی کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ مستعصم نے اپنے ایک قریبی شخص کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ بغداد سے مدینہ جائے اور وہاں اہل بیت کے کسی دشمن کو تلاش کر کے اس بچے کو اس کے حوالے کرے تاکہ وہ شخص استاد کے طور پہ اس بچے کو تعلیم دے اور اسے خاندان رسالت کا دشمن اور دربار خلافت کا دوست بنائے۔ وہ شخص بغداد سے مدینہ آیا اور الجنیدی نامی ایک عالم کو جو اہل بیت علیہم السلام کے بہت بڑے مخالفین اور دشمنوں میں سے تھا اور اس قسم کے علماء اس وقت مدینے میں موجود تھے، اس کام کے لیے مامور کیا اور اس سے کہا مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تمہیں اس بچے کا استاد مقرر کروں تاکہ تم کسی کو اس سے ملنے جلنے نہ دو اور اس کی ویسی پرورش کرو جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اس شخص کا نام یعنی الجنیدی تاریخ میں درج ہے۔ اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا 6 سال تھی اور معاملہ حکومت کا تھا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا؟ کچھ دنوں کے بعد دربار خلافت سے وابستہ ایک شخص نے الجنیدی سے ملاقات کی اور اس سے اس بچے کے بارے میں پوچھا جسے اس کے حوالے کیا گیا تھا۔ الجنیدی نے حیرت سے کہا بچہ؟ یہ بچہ ہے؟ میں ادبیات کی کوئی بات اسے بتانا چاہتا ہوں تو وہ ادب کے ایسے ایسے گوشے میرے سامنے کھول دیتا ہے کہ جن کا مجھے علم بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے کہا تعلیم کہاں حاصل کی ہے؟ کبھی کبھی جب وہ حجرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ پہلے قرآن مجید کے ایک سورے کی تلاوت کرو اور پھر حجرے میں داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الجنیدی امام علی مقام علیہ السلام کو پریشان کرنا چاہتا تھا، تو وہ پوچھتا ہے کہ کون سا سورہ پڑھوں اور میں اس سے کہتا ہوں کہ کوئی بڑا سورہ مثلاً سورہ آل عمران پڑھو۔ وہ بچہ پوری سورہ پڑھتا ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی مجھے بتاتا ہے۔ یہ لوگ عالم ہیں، حافظ قرآن ہیں، قرآن مجید کی تعویل و تفسیر کے عالم ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ بچہ ہے؟ اس لڑکے کا جو بظاہر بچہ ہے لیکن ولی اللہ ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے انہیں بچپنے ہی میں حکمت عطا کر دی۔ یہ بچہ سورہ مریم کے مصداق ہے۔ اس استاد سے رابطہ کچھ عرصے تک جاری رہا اور وہ استاد خود اہل بیت علیہم السلام کا سچا شیعہ بن گیا۔ گلستان سعدی میں کے باب نمبر سویم میں دیبل خزائی کے کچھ اشعار ہیں، ان میں سے ایک کا ہم آپ کو ترجمہ سب سناتے ہیں کہ تمام میدانوں میں انہیں غلبہ حاصل تھا اور ان کے دشمن ناکام تھے۔ دیبل جس کی بنو عباس کے خلفاء میں سے کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اس نے اپنے اشعار کے ذریعے ان کی مٹی پلید کر رکھی تھی اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تاریخ میں ایک سند چھوڑی ہے۔ وہ مستعصم عباسی کے بارے میں اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا تھا کہ بنو عباس کے 7 خلفاء ہوں گے اور اب 8ویں کی بات کرتے ہیں۔ یہ 8واں خلیفہ کون ہے؟ کیا وہ اصحاب کہف کی طرح ہیں کہ جن کا 8واں ان کا کتا تھا؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے تم کہاں وہ کتا کہاں، اس کتے سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، جبکہ تم تو سر سے پیر تک گناہوں سے آلودہ ہو۔ امام علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ لایا گیا
تاکہ آپ ان کی نگرانی میں رہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر سامعین مناقب آل ابی طالب جو لکھیے ابن شہر آشوب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 447 اور 337 پر دیکھیں تو، اور دوسری تاریخ کی کتابوں میں ان تینوں اماموں کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے بنسبت ان بزرگان کے دور میں شیعوں کے باہمی تعلقات زیادہ فعال اور مستحکم تھے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ خطوط لکھ رہے تھے، خمس وغیرہ کے پیسے بھیجتے تھے، احکامات حاصل کرتے تھے، باوجود اس کے کہ یہ اقلیت میں تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام سامرا کے لوگوں میں ہر دل عزیز بن گئے تھے، سب کے سب آپ کا احترام کرتے تھے اور بے احترامی کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام بھی شہر میں بہت شہرت رکھتے تھے۔ یہیں سے حکمران سمجھ گئے کہ کوئی راز کی بات ضرور ہے، لہٰذا اسے سمجھا جائے اور اس کا کوئی علاج کیا جائے۔ وہ امام علیہ السلام کے تقدس کا راز بھاپ گئے اور ایک دن متوکل عباسی نے امام علیہ السلام کو شراب کی ایک محفل میں بلا لیا تاکہ یہ خبر ہر جگہ پھیل جائے کہ امام علی مقام متوکل کے ہاں ایک ایسی محفل میں گئے تھے جہاں شراب و کباب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ غور کیجئے اس خبر کے کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ آپ نے اس موقع پر ایک مجاہد مبارز کی نظر سے اس واقعے کو دیکھا اور اس سازش کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے متوکل کے دربار میں جا کر شراب و کباب کی اس محفل کو ایک روحانی محفل میں تبدیل کر لیا، یعنی آپ نے وہاں جا کر حقائق بیان کر کے اور عبرت آمیز اشعار کے ذریعے متوکل کو ایسا ملغوب کر دیا کہ آخر کار متوکل اپنی جگہ سے اٹھا اور عطر کی ایک شیشی آپ کی خدمت میں پیش کی اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ اس موقع پر امام علی نقی علیہ السلام نے متوکل سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور موت کا پنجہ تمہیں نہیں دبوچ لے گا؟ اسی طرح آپ نے موت کے مراتب کو یہاں تک کہ متوکل کے جسم پر پڑنے والے کیڑوں کے بارے میں بیان فرمایا اور اس محفل کو بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا اور دربار سے تشریف لے گئے۔ ایک ایسی جنگ کہ جس کی ابتدا کرنے والا ایک بد اخلاق اور طاقتور خلیفہ تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں تنہا ایک جوان تھا جو بظاہر اس کے مقابلے میں انتہائی کمزور تھا، مگر اس نے ایک روحانی جنگ کو چھیڑا جس میں تلوار اور نیزوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ایسے حالات میں اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ امام علی نقی علیہ السلام تھے جو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس طرح بات کرنا جانتے تھے کہ خلیفہ کو برا نہ لگے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے اور شراب کا جام اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے، لیکن اس کا کوئی اچھا رد عمل سامنے نہیں آتا اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکل سکتا تھا، لہٰذا آپ نے اس موقع پر کسی اور طریقے سے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ اس واقعے کا یہ پہلو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کے اس پہلو پر توجہ کیجیے کہ یہ ہستیاں مسلسل حالت جنگ میں تھیں، ایک ایسی جنگ کہ جس کی روح سیاست تھی، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو لوگ کرسی اقتدار پہ بیٹھے تھے وہ بھی دین کے مدعی تھے اور بظاہر دینی امور کا خیال بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ بعض دینی معاملات میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے نظریات کو بھی مانتے تھے، جیسا کہ مامون کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس نے بعض معاملات میں بظاہر امام علی رضا علیہ السلام کے نظریات کو قبول کیا تھا، یعنی وہ کبھی کبھار امام علیہ السلام کے فقہی نظریات کو قبول کرنے کو عار بھی نہیں سمجھتا تھا۔ جو چیز ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور خلفاء کے درمیان جنگ کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم امام ہیں۔ خلفاء کے ساتھ جنگ کی اصلی اور سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ یہ لوگ کرسی اقتدار پہ بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو رہبر اور پیشوا کہتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک امام اور رہبر میں جو شرائط پائی جانی چاہیے وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں پائی جاتی ہیں، ان میں یہ شرائط موجود نہیں ہیں، لہٰذا وہ ائمہ اطہار کے وجود کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور ان سے لڑتے تھے۔ ائمہ طاہرین بھی ایک مضبوط چٹان کی مانند ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ اس جنگ کے دوران اسلامی معارف، فقہی احکام اور اخلاقیات جن کی ائمہ معصومین ترویج کرتے تھے ان کا اپنا ایک اثر تھا۔ زیادہ سے زیادہ شاگردوں کی تربیت اور شیعوں کے آپس کے تعلقات کی وجہ سے
روز بروز شیعت پھیلتی چلی گئی، ائمہ اطہار نے ہی تشیع کو باقی رکھا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 250 سال تک حکومت جس نظریے کے خلاف رہی، اس کا تو کوئی اثر باقی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے تو سرے سے ہی مٹ جانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور تشیع کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نقطے کو ان اشعار میں بخوبی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حضرات جد و جہد کرتے اور اسی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ایک مشخص اور معین ہدف کی جانب جا رہا ہے۔ کبھی ان میں سے کوئی ایک لوٹ رہا ہوتا ہے تو دوسرا اسی راستے میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن سب کا ہدف اور مقصد ایک ہی ہے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو اس جد و جہد کے بانی ہیں، ان سے بھی زیادہ کامیاب رہے تھے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تو کوئی باقی نہ بچا تھا۔ لیکن آپ ملاحظہ کیجئے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں پورا عالم اسلام آپ کی مٹھی میں تھا، یہاں تک کہ بنو عباس کو بھی بے بس ہونا پڑا اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لہٰذا آخرکار انہیں بھی شیعت کی طرف ہی رجوع کرنا پڑا۔ بنو عباس کی ایک خلیفہ نے ایک تحریری فرمان جاری کیا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا نام خطبے میں لیا جائے اور بتایا جائے کہ اہل بیت حق پر ہیں۔ یہ تحریر تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن جب خلیفہ کے وزیر کو اس بات کا پتہ چلا تو فوراً خلیفہ کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکا کہ ہم اہل بیت حق پر نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اس وقت طبرستان اور دیگر علاقوں میں کچھ لوگوں نے اہل بیت کے نام پر قیام کر رکھا ہے۔ اگر تمہاری یہ بات ان لوگوں تک پہنچ جائے تو وہ لشکر بنا کر تمہاری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ خلیفہ نے جب دیکھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے تو کہا حکم نامے کا اعلان نہ کیا جائے، یعنی یہ لوگ اپنی حکومت سے ڈرتے تھے، اگر عقیدہ قبول بھی کر لیتے تھے تو دنیا اور سلطنت کی محبت خود ان کے اور ان کے قلبی اعتقاد کے درمیان حائل ہو جاتی تھی۔ ان بزرگواروں نے انتہائی غریب الوطنی کے عالم میں زندگی گزاری ہے، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ مدینے سے دور، خاندان سے اور اپنے وطن سے دور، اور ان لوگوں حکمرانوں کے ساتھ ان تینوں امام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگیوں میں ایک اور نقطہ بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان بزرگواروں کی غربت میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جبکہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں ان تینوں اماموں کے دور میں تشیع کا دائرہ تقریباً 10 گنا وسیع ہو چکا تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، شاید حکمرانوں کی طرف سے انہیں دباؤ میں رکھنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ایران کی طرف سفر اور خراسان آمد بھی اس سلسلے کی کڑی تھی۔ شاید آپ علیہ السلام سے جن چیزوں کا محاسبہ کیا گیا وہ یہی چیز تھی، کیونکہ اس سے پہلے شیعہ منتشر تھے، ان کے آپس میں کوئی روابط اور تعلقات نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ نا امیدی کی زندگی گزار رہے تھے، اور خلفاء کی حکومت کا دائرہ کار ہر جگہ موجود تھا، جبکہ اس سے پہلے ہارون رشید کی فرعونی حکومت تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام جب خراسان کی طرف تشریف لا رہے تھے تو جہاں جہاں آپ کا گزر ہوا وہاں آپ نے لوگوں کو علم، عظمت اور بزرگی، صدق اور نورانیت کے وہ جوہر دکھائے کہ انہوں نے اس سے پہلے کسی ایسی شخصیت کو دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کتنے شیعہ ایسے ہوں گے جنہوں نے خراسان سے جا کر مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی ہوگی، لیکن اس طولانی سفر کے دوران لوگوں نے نزدیک سے امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھا تو یہ ان کے لیے ایک عجیب بات تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پیغمبر خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی وہ ہیبت اور روحانی عظمت، آپ کی عزت، اخلاق، آپ کا تقویٰ، آپ کی نورانیت، آپ کا وہ علم کہ جو چاہو پوچھو جواب حاضر ہے۔ خلاصہ یہ کہ لوگوں نے آج تک کسی ایسی شخصیت کو دیکھا ہی نہیں تھا جس نے لوگوں کے اندر ایک ولولہ پیدا کر دیا ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام خراسان کے علاقے مرو پہنچ گئے، جو اس دور میں اسلامی حکومت کا مرکز تھا اور موجودہ ترکمنستان میں واقع ہے۔ اپنی آمد کے 2 سال کے بعد جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کی شہادت سے لوگوں کے دل داغدار ہوئے۔
جہاں امام علیہ السلام کی تشریف آوری سے لوگوں کو نادیدہ چیزوں کو دیکھنے اور ناشنیدہ باتوں کو سننے کا موقع ملا، وہاں آپ کی مظلومانہ شہادت سے بھی لوگوں کے دلوں میں عجیب قسم کے اثرات مرتب کیے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسا نہیں تھا، اس پورے فضا پر تشیع کا رنگ چھا گیا ہو اور سب کے سب لوگ شیعہ ہو گئے تھے، نہیں، بلکہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے بن گئے تھے۔ بس ایک ایسے ماحول میں شیعہ پھیلے ہوئے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ اسی دوران قم میں اشعری نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ یہاں کیوں آئے؟ یہ تو عرب میں ہیں۔ یہ لوگ اچانک قم پہنچے اور وہاں پر علم حدیث اور معارف اسلامی کا درس سے تدریس شروع کر دیا اور قم کو اپنا مرکز بنا لیا۔ اسی طرح شہر رے میں بھی شیخ یعقوب کلینی جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شہر رے میں شیخ کلینی جیسے لوگ ایسے ہی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس کے لیے شیعہ اور نظریاتی ماحول کا ہونا ضروری ہے تاکہ کسی جوان کی ایسی تربیت کی جا سکے کہ وہ آگے جا کر شیخ کلینی بن سکے۔ اس کے بعد بھی یہ تحریک یوں ہی جاری رہی۔ آپ دیکھیے کہ شیخ صدوق کے بارے میں یہاں ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی بن بابوا قمی المعروف شیخ صدوق کا شمار 4 صدی ہجری کے معروف شیعہ فقہ میں ہوتا ہے۔ آپ 306 ہجری کو قم میں پیدا ہوئے۔ مکتب تشیع کی کتاب اربع میں سے دوسری کتاب من لا یحضر الفقی آپ ہی کی تالیف ہے۔ اس عظیم الشان عالی قدر فقی نے 382 ہجری کو شہر رہ میں وفات پائی۔ اسی طرح کلینی کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی المعروف شیخ کلینی جو اصول کافی کے مؤلف ہیں، انہوں نے 3 صدی ہجری کے دوسرے اور 4 صدی ہجری کے پہلے حصے میں زندگی گزاری اور 329 ہجری کو وفات پا گئے۔ بات ہو رہی تھی کہ آپ دیکھیے کہ شیخ صدوق ہرات اور خراسان اور دیگر مقامات تک چلے گئے تاکہ شیعہ احادیث کو جمع کر سکیں۔ یہ انتہائی اہم بات ہے کہ شیعہ محدثین خراسان میں کیا کر رہے تھے۔ اسی طرح شیعہ محدثین کا سمرقند میں کیا کام تھا۔ سمرقند میں کون ہیں؟ شیخ عیاشی سمرقندی۔ شیخ عیاشی سمرقندی کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی کا شمار 3 صدی ہجری کے اواخر اور 4 صدی ہجری کے ابتدائی حصے کے شیعہ علماء اور مفسرین میں ہوتا ہے۔ یہ اسی شہر میں رہتے تھے، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ان کا گھر شیعہ حضرات، علماء اور دانشوروں کا محل اجتماع تھا۔ اور یہ روایت رجال النجاشی صفحہ نمبر 372 پر موجود ہے۔ یہ بات شیخ کشی اور شیخ کشی کے بارے میں ہے لکھا ہے کہ محمد بن عمرو بن عبدالعزیز المعروف شیخ کشی جن کی کنیت ابو عمرو ہے کا تعلق 14 صدی ہجری کے درمیانی حصے کے مشہور و معروف علماء، علم الرجال اور حدیث کے اساتذہ اور شیعہ محدثین میں ہوتا ہے۔ یہ بات شیخ کشی کے بیانات میں موجود ہے۔ شیخ کشی جو خود سمرقند کے رہنے والے تھے، بنا بری امام علی رضا علیہ السلام کی تحریک اور بعد ازاں آپ کی مظلومانہ شہادت نے یہ کام کر دیا کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کو ایک ایسا ماحول فراہم ہوا اور ائمہ معصومین نے بھی اس ماحول سے بھرپور استفادہ کیا۔ ائمہ اطہار نے لوگوں کو جو خطوط لکھے ہیں یا ائمہ کے ہاں لوگوں کا جو آنا جانا رہا، یہ سب کچھ بغیر کسی پروگرام کے نہیں ہوا، بلکہ یہ ائمہ اطہار کی تحریک کی خفیہ سرگرمیوں کا حصہ تھا۔ ورنہ اگر یہ سب کھلے عام ہوتا تو حکومتی کارندے انہیں گرفتار کرتے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے تھے۔ متوکل عباسی جیسا ظالم و جابر شخص جس نے لوگوں کو کربلا جانے سے منع کر رکھا تھا، کیا وہ لوگوں کو آرام سے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر اپنے مسائل کا حل دریافت کرنے اور آپ کے جوابات سے لوگوں کو مطلع کرنے کی اجازت دیتا؟ کیا وہ لوگوں کو امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنے وجوہات شرعیہ کو پہنچانے اور ان کی رسید حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی اجازت دیتا؟
یہ تمام باتیں ان تینوں امام کی عظیم تبلیغی اور تعلیماتی نیٹ ورک کے وجود کا ثبوت ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک ایسے ایسے کام ہوتے رہے کہ حضرت کے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام اسی شہر سامرا شہر میں، جو در حقیقت ایک فوجی چھاونی تھا، کوئی ایسا بڑا شہر نہ تھا بلکہ ایک نیا دارالحکومت تھا۔ سامرا کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا بلکہ ایک نیا دارالحکومت بنایا گیا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو خوش کرنے والا، اس سے مراد سامرا ہے، جہاں پر وزراء، رؤساء اور حکومتی اہلکاروں کے علاوہ اتنے لوگ موجود تھے کہ جن کی حکومتی اہلکاروں کو ضرورت تھی پورے عالم اسلام کے لوگوں سے اپنے قریبی تعلقات برقرار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وہ صرف نماز روزے کے مسائل بیان کرنے اور طہارت اور نجاست کے حوالے سے سوالات کا جواب دینے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو لفظ امام کا اصلی مصداق سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ میری نظر میں دوسرے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ یہ پہلو زیادہ توجہ کا حامل ہے کہ آپ دیکھیے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرے بلا کر جوانی ہی میں یعنی 42 سال کی عمر میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے پیروکار اور شیعوں کی تنظیمی سرگرمیاں پوری تاریخ میں جاری و ساری رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی اہلکار ہمیشہ چوکس رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ائمہ اطہار اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں، یعنی وہ اپنی تمام تر مظلومیت کے باوجود عظمت کے مالک رہے۔ کسی بھی زمانے میں شیعوں کے درمیان تعلقات اور پورے عالم اسلام میں شیعی تنظیم ان تمام اماموں کے زمانے کی طرح نہیں پھیلی۔ وکلاء اور نوابوں کی موجودگی اور وہ داستانیں جو امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ جب کوئی شخص پیسے لے کر آیا تو امام نے معین کر دیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یعنی سامرا میں ان دونوں اماموں، امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام محکوم ہونے کے باوجود اسی طرح ان سے پہلے امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے بھی لوگوں کے ساتھ گہرے تعلقات موجود تھے، یہاں تک کہ امام علی رضا علیہ السلام سے پہلے بھی روابط اور تعلقات تو موجود تھے، لیکن امام علی رضا علیہ السلام کے خراسان تشریف لانے سے ان تعلقات میں مزید وسعت پیدا ہو گئی۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے 250 سالہ دور امامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ان پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، لہٰذا ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی مظلومیت پہ گریہ کیا جائے اور آنسو بہائے جائیں، کیونکہ ان کی مظلومیت نے لوگوں کے دلوں اور جذبات کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی مظلومیت کے باوجود فتح حاصل کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک امام نے اپنے مد مقابل پر غلبہ حاصل کیا ہے، اور مجموعی اعتبار سے بھی تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کامیاب اور فاتح رہے ہیں۔